کر رہے ہیں کہ آپ 3 یا 4 ٹاپ کے ججز کے درمیان میں ریس کروائیں گے کہ وہ حکومت کو کہے کہ بھئی مجھے چیف جسٹس بنا لو اور میں آپ لوگوں کے لیے جو آپ کہو گے وہ کر لوں گا. تو اس سے تو عدلیہ کی آزادی ٹوٹلی ختم ہو رہی ہے. تو میرے لحاظ سے مولانا صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے, اور خدا نخواستہ اگر مولانا صاحب نے کر دیا تو ساری زندگی ان کے اوپر ایک ایسا داغ لگ جائے گا کہ میرے خیال کے جتنے بھی وہ کوئی اور کچھ کر سکے گا وہ اس داغ کو دھلا سکیں گے. لیکن مجھے پوری امید ہے مولانا صاحب سے وہ اس کے اوپر وہ ان کے ساتھ نہیں کریں گے, اور یہ اسی طرح رسوا ہوں گے. ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ رسوا ہوں گے, یہ ذلیل ہوں گے, یہ رسوا ہوں گے. آپ میری بات مان لو. امینڈمنٹ کر سکے, اور اگر یہ کرتے ہیں زور اور زر کے ذریعے تو اس کو کون مانے گا؟ صاحب یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, اگر اس کو بھول بھی جائیں یہ قاضی فائز کو ایکسٹینشن والے معاملے کو, دوسری طرف کیسز کا اتنا بوجھ ہے, تو اگر ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے تو ایٹ لیسٹ پاکستان تحریک انصاف اس میں تو سپورٹ کرے. دیکھیے ہم سب سے پہلے تو یہ کہ ہم اس کو لیجیٹیمیٹ تصور کرتے ہیں, کیونکہ اس کی کوئی لیگیسی نہیں ہے, اور جس طرح یہ ان کو بٹھایا گیا فارم 47 کے بعد اس کے بارے میں تمہارا موقف کلیئر ہے. لیکن جو بھی ہے دکھائے نا رات کی تاریکی میں کیسی جو ہے قانون سازی ہوتی ہے. یعنی ابھی تک جو ہے نا پوری پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی انہوں نے اس کی جو کانٹینٹس ہے وہ شیئر نہیں کیے. یعنی ابھی تک ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہو رہا. جب ابھی تک ڈرافٹ شیئر نہیں ہو رہا تو اس میں مطلب یہ بالکل یہ پارلیمنٹ کو ایک ربڑ اسٹمپ بنایا ہے, بالکل انہوں نے مذاق بنایا ہے. یہ کیا سوچے گی دنیا کہ اس قسم کے پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ اس میں نہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, اور جیسی جو وہ اوپر سے آرڈر ملتا ہے اور سب نے امن سے رکھنا. میں پیپل پارٹی سے یہ جو اپنے آپ کو بہت جمہوری کہتی ہے نا, بلاول بھٹو صاحب یہ جمہوریت ہے. اس طرح ایک قانون سازی ہوگی, اس طرح جو ہے نا بھائی ایک فورم پہ لے کے آؤ, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, اس پہ ڈسکشن ہو, کوئی کنسسٹنسی ڈیولپ ہو. اس کے باوجود جو ہمارے کنسرن ہے اس اسمبلی کے اوپر, پھر بھی اگر کوئی اس میں پازیٹیو چیز نکلتی ہے اس پہ آپ سوچ سکتے ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی اور حکومتی اتحادی پارٹیوں کا بھی, کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے یا حکومت کے ساتھ وہ پھر؟ دیکھیے ان کی اپنی پارٹی ہے, ہمارے ساتھ تو ہماری اتفاق ہوا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم مشترکہ طور پر کریں گے. ہم امید رکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے نا, اور ہم اپوزیشن میں ہیں, اور اگر ان کو ابھی یہ ڈرافٹ دکھایا گیا ہے وہ ڈرافٹ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا, ہم اپنا موقف اس کے بعد دیں گے. سر یہ بتائیے گا کل سپریم کورٹ کا وضاحتی فیصلہ آیا, اس کے بعد سے اب بات یہ ہو رہی ہے ترامیم سے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی فائدہ ہونے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے انٹرا پارٹی کیس جو لگا ہوا ہے الیکشن کمیشن میں, اس پہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ دیکھیے ابھی تو مطلب ہے کہ افواہ ہے نا, ابھی تو کچھ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ایم آر ہو رہا ہے, انکنسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے, رولز کے خلاف ہو رہا ہے. کبھی اس طرح ہوا ہے کہ اتنی بڑی پیکج آپ کنسٹیٹیوشن پیکج لے کے آئے اور آپ اس کو چھپا کے پھرتے رہے اور رات کی تاریکی میں یاد کریں, اور پھر آپ کہیں گے کہ اس پارلیمنٹ کا پھر مقصد کیا ہے؟ اگر اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی, اس پہ کمیٹی بھی نہیں جاتا, اس میں جو ہے نا جو متعلقہ لوگ ہیں, جو مختلف سیگمنٹ آف لائف کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہوتی, تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اس رویے کی مذمت کرتے ہیں, سچے سنڈے کو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس پارلیمنٹ کو جو ہے نا زور سے چلایا جا رہا ہے, ڈنڈے کے زور سے, اور ڈنڈے کے زور سے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں, اور آپ نے کوئی کے پی میں ان کو 2 سینیٹرز کی جو نشستیں ہیں وہ دینے کا بھی کوئی آپ نے فیصلہ کیا تھا, اور حکومت نے بھی ان کو وفاق کے اندر جو ہے وہ 2 وزارتیں دینے کا اعلان کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں, اس پہ بتائیے. نہیں, اس کی کوئی اپنی ہے نہ, ہم نے اس کے ساتھ کوئی اس قسم کی بات کی ہے. مولانا صاحب نے بڑا گریس دکھایا ہے, اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ بات کی ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. کیا انہی ترمیم کا فیصلہ آپ کو اسٹیٹ فیور میں نہیں لگتا کہ اسٹیٹ فیور میں ہونے جا رہے ہیں, یا اس کے مخالف آپ کو لگتا ہے؟ بھائی دکھاؤ نا کیا ہو رہا ہے, کیا فیور میں, ہمیں پتہ نہیں کیا ہے. کیسر صاحب رات کو سنا ہے کہ کھانا بڑا ٹیسٹی تھا, تو صرف کھانے پہ ہی ٹالا مولانا. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب کے گھر سے وہ لوگ حکومت والے واپس آ گئے, اور ان کی باڈی لینگویج یہ نہیں بتا رہی کیا ہے, مطلب دوسرے لفظوں میں جو مولانا صاحب نے تقریر کی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک ایسے دوراہے پہ آ جاتا ہے جہاں اس کو تھوڑا سا ذرا بڑا ہو کے دیکھنا پڑتا ہے.
اس میں ہمیشہ اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ اپنی پارٹی کا سوچیں اور اس کے بعض فائدے دیکھتے ہوئے کہیں کچھ لین دین کر لے وہ، لیکن بعض جگہوں پہ خاص طور پہ یہ آئینی چیزوں پہ آپ کو ان سب چیزوں سے بالا تر، کیونکہ یہ آئین ایک قسم کا مینول ہے اس ملک کو چلانے کا. اگر آپ نے مینول ہی غلط کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ ملک صحیح نہیں چلے گا. پہلے کون سا صحیح چل رہا ہے؟ اب آپ یہ بیسیکلی یہ کر رہے ہیں کہ آپ 3 یا 4 ٹاپ کے ججز کے درمیان میں ریس کروائیں گے کہ وہ حکومت کو کہے کہ بھئی مجھے چیف جسٹس بنا لو اور میں آپ لوگوں کے لیے جو آپ کہو گے وہ کر لوں گا. تو اس سے تو عدلیہ کی آزادی ٹوٹلی ختم ہو رہی ہے. تو میرے لحاظ سے مولانا صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور خدا نخواستہ اگر مولانا صاحب نے کر دیا تو ساری زندگی ان کے اوپر ایک ایسا داغ لگ جائے گا کہ میرے خیال کہ جتنے بھی وہ کوئی اور کچھ کر سکے گا وہ اس داغ کو دھلا سکیں گے. لیکن مجھے پوری امید ہے مولانا صاحب سے وہ اس کے اوپر وہ ان کے ساتھ نہیں کریں گے، اور یہ اسی طرح رسوا ہوں گے. ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ رسوا ہوں گے، یہ ذلیل ہوں گے، یہ رسوا ہوں گے. آپ میری بات مان لو. سر کچھ اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بلوچستان میں کوئی نشستیں بڑھانے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ لوگ اپنے مقصد کے لیے اس ملک کے ہر چیز بیچنے کو، ہر چیز کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کو تنگی کا ناچ نچا رہا ہے، اس ایک شخص کو کسی طرح سے اپنے راستے سے ہٹا دے. لیکن دیکھیں جو مرضی پلان کر لیں، انشاءاللہ و تعالیٰ یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اور یہ لوگ رسوا ہوں گے، یہ ذلیل ہوں گے. اس ملک میں ان کے چھپنے کی، رہنے کی جگہ نہیں ہوگی. یہ ملک ان کے لیے، ان کے اوپر تنگ ہو جائے گا. یہ یہاں رہ نہیں سکیں گے. یہ آپ دیکھ لینا اس کو، آج سے 1.5 سال بعد اس کو چلانا، آپ کو پتہ چلے گا جتنے لوگ اس آئین کے جو چینجز کے اوپر ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ سارے ذلیل ہوں گے انشاءاللہ. سر اکثر یعنی کہ آج تک ہم نے دیکھا حکومت میں جب بھی کوئی بل لایا جاتا تھا پہلے MKM کا کچھ کردار اس طرح کا ہوتا تھا. آج کل مولانا صاحب جو ہے نا وہ دیکھیے میں نے کہا کہ یہ آپ بل لے کر آؤ، بل میں بھی شاید اپنی پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ڈیسیجن لے لوں گا، کچھ کر لوں گا، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن شاید میں کر لوں. لیکن جب ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس کے اندر شک کون سے 63A، آپ اس کے بعد 51 کر رہے ہیں، 187 کر رہے ہیں جس میں لارجر جسٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جسٹس ہی نہ ہو، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم سپریم کورٹ کو مینیپولیٹ کریں. بھائی اگر آپ نے سپریم کورٹ کو اگر آپ نے اسٹریم لائن کرنا ہے، آپ اسٹریم لائن کر لیں، ہائی کورٹس کو اسٹریم لائن کر لیں، اور ایک دفعہ سپریم کورٹ میں جو جج چلا جائے وہ اپنے ٹینیور کے ساتھ چلتا رہے تاکہ سپریم کورٹ متنازع نہ ہو، سپریم کورٹ بائس نہ ہو، سپریم کورٹ کے اندر یہ ہیرا پھیری نہ ہو. آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ اسٹریم لائن کر لیں نیچے لیول پہ. اور میں سمجھتا ہوں بعض چیزیں اسٹریم لائن ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا مسئلہ کس جگہ پہ. اگر آپ کیسز کے لحاظ سے کرتے ہیں آپ پہلے دیکھیں کیس لوڈ کیا ہے، آپ سمجھے، عقل استعمال کریں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیا ججز کے نمبروں کی وجہ سے کیس لوڈ کا پہ فرق پڑ رہا ہے، یا یہ کیس لوڈ بذات خود کس قسم کا ہے، یا پھر ججوں کی نالائکی کی وجہ سے وہ آتے نہیں، وہ بیٹھتے نہیں، وہ سنتے نہیں، اور یا پھر ہمارے لائرز حضرات اس کو بار بار ڈیلے کر دیتے ہیں. ہر تھوڑی دیر بعد وہ کہہ دیتے کہ جی ہمیں مہینے کا ٹائم دیتے، وہ بار بار ہوتے تھے. کیا اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ ان وجہوں کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اس کو ایڈریس کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے. کوئی سائنٹیفک ایویڈنس کریں، کوئی ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن کریں. کیا جاہلوں کی طرح ڈیسیجنز لے رہے اس ملک کے؟